منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے برگزیدہ نیک بندے گزرے ہیں۔ آپ ایک دفعہ وعظ فرما رہے تھے، ممبر پر بیٹھے ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں، اور ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، مجبور ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے تم میں سے ایسا جو اس کی ضرورت پوری کر دے، صرف 4 درہم، 4 درہم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا۔ اس وقت کے امام حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ ایک غلام کھڑا ہو گیا۔ ایسے موقع پہ بھی روپوں پیسوں والے جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں، جب بھی اعلان کیا جاتا ہے، چندہ کیا جاتا ہے نا، جس کے پاس چوکھا مال ہوتا ہے نا، حضور فرماتے ہیں نا کہ جس بندے کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں نا، یہ سمجھ لے کہ 2 پہاڑ سونے کے ہوں، تو اس کا دل یہی کرتا ہے کہ جناب تیسری پہاڑ بھی میرے پاس سونے کا اور آ جائے۔ اور غریب بندے نہیں جناب جنہیں دیتا خرچ نہیں کریں گے نا، اللہ سانو اور دے گا نہیں۔ خرچ کرنے والوں میں ہمیشہ جو ہے حضور نے فرمایا کہ دین غریبوں میں آیا، اور غریب اس کے محافظ ہیں، اور غریبوں میں ہی دین یہ رہے گا۔ اور غریب ہیں تو غریبی پر اپنا ناشکری نہ کیا کرے، شکر ادا کیا کرے۔ غریب بندہ امیر سے پہلے جنت میں جائے گا، پہلے جنت میں جائے گا غریب، کیونکہ اس کے پاس تو مال و دولت ہے تھوڑا سا، اس نے جب حساب دینا ہے تو وہ تو جناب جھٹ کے حساب دے کے جنت میں پہنچا ہوگا۔ امیر بندہ جس کے پاس مال و دولت کی لائن ہے، جس کو خود نہیں پتا کہ کیا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر خرچ ہو رہا ہے، تو پھر جب وہ حساب دے گا تو حساب دیتے ہوئے بھی تو ٹائم لگے گا نا۔ تو لہذا ایسی باتوں سے اچھا آپ نے فرمایا کہ میں 4 دعائیں اس کے لیے جو ان کو 4 درہم دے گا۔ ایک غلام کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی میں 4 درہم دیتا ہوں، 4 درہم دے دیے۔ کہا جی میرے لیے 4 دعائیں کریں۔ کہا کون سی تیرے لیے 4 دعائیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے غنی کر دے، میرے مال و دولت میں اضافہ کر دے۔ دوسری دعا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ میرا مالک، جس کا وہ غلام تھا، میرا مالک یہودی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی دولت نصیب فرما دے۔ پہلی دعا اس نے کی کہ مجھے اللہ غنی کر دے، مال و دولت زیادہ دے دے، اور پھر وہ مسلمان تھا غلام، اور اس کا جو آقا تھا یہودی تھا جس کا وہ غلام تھا، یہ دعا کرے کہ وہ میرے مالک کو اللہ دین اسلام سے مستفید فرما دے۔ اور تیسری دعا اس نے کروائی، اس نے کہا کہ میری اور میرے مالک کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، میری اور میرے مالک کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ چوتھی دعا میں غلام ہوں، مجھے اس آقا سے نجات مل جائے۔ یہ 4 دعائیں اس نے کہی، اور حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دعائیں کی اس کے لیے۔ اور جب وہ وعظ ختم ہوا، دیر ہو گئی، پھر جب وہ غلام اپنے آقا کے پاس گھر میں پہنچا، اور پہنچا تو لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ محفل میں بیٹھا تھا، وعظ ہو رہا تھا، تو ان کے آقا نے پوچھا بھئی آج دیر سے آنے کی وجہ کیا ہے، تاخیر کیوں ہو گئی، اتنا لیٹ آج کیوں ہو گیا؟ اس کو پتہ بھی تھا بندہ نماز کے لیے جاتا ہے، تو آج کہا آج لیٹ کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں وہ فلاں بزرگ جو ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ان کی محفل میں تھا، مجلس میں تھا، تو آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ ایک بندہ آ گیا، وہ واقعہ بتایا کہ میں نے پھر اس کو 4 درہم دے دیے، میں نے پھر 4 دعائیں بھی کروائی ہیں۔ کون کون سی دعائیں کروائی ہیں؟ کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے لیے 4 دعائیں کر دی۔ کون سی؟ میں کہ غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی دے دے۔ اس نے کہا جا میں تجھے آزاد کیا۔ اچھا دوسری دعا کون سی تھی؟ میں نے دوسری دعا یہ کروائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو دین اسلام سے مستفید فرما دے۔ اس نے پڑھا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اس نے کہا کہ میں تیسری دعا یہ منگوائی تھی کہ اللہ مجھے غنی کر دے۔ اس نے 4000 درہم نکالے اس کو دے دیے۔ اس نے کہا چوتھی دعا کون سی تھی؟ چوتھی دعا میں نے یہ کروائی، اللہ میری بھی بخشش فرما دے، اللہ میرے مالک کی بھی بخشش فرما دے۔ اس نے کہا یہ 3 تو کام میں کر سکتا تھا، تجھے آزاد بھی کیا، تجھے غنی بھی کر دیا، اور میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اب چوتھا کام جو میری اور آپ کی بخشش ہے یہ میں نہیں کر سکتا، وہ خود مالک کرے گا، وہ اللہ ضرور انشاءاللہ فرمائے گا۔ رات ہو گئی، سو گئے، اس مالک کے خواب میں کسی نے آواز دے کے کہا اے میرے بندے جو تیرے بس میں تھا تو نے 3 کام کر دیے، جو میرے بس میں ہے وہ میں تیری اور تیرے غلام کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ اتنا فائدہ صدقہ کرنے کا۔ نزہۃ المجالس میں یہ حکایت، یہ بات موجود ہے۔ صدقہ کیا 4 درہم، 4 دعائیں قبول ہو گئی۔ جس کا چاہتا ہے کہ زیادہ دعائیں کرے وہ اس نیت کے ساتھ خرچ کرے تو یقیناً رب تعالیٰ کو ہمارے روپوں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کس نیت کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں،
اچھی نیت کے ساتھ تو وہ 1 روپیہ بڑا آگے تک جاتا ہے، اگر لوگوں کو دکھلاوے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر لے کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا ہے وہ۔ لہٰذا اعلانات کیے جاتے ہیں مسجد میں، مدارس میں، غریبوں میں، ادھر کہیں بھی ضرورت مندوں کو بہرحال خرچ کرنا چاہیے ہمیں۔ اگر مال و دولت انسان دنیا میں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، جتنا اس کے کھاتے میں لکھا ہے رزق اس کو اتنا ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ کسی کے پاس آج زیادہ کسی کے پاس آج کم ہے، جو زیادہ والے ہیں نا وہ کوشش کریں اور سوچا کریں کہ مجھے زیادہ کیوں ملا ہے، اسی لیے ملا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جائے، ان کو دیا جائے۔ رب دے کر آزما رہا ہے کہ یہ لوگوں میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لوگوں سے اللہ سے تو ہم لیں بڑا، اللہ سے تو ہم لیں اچھا، اور جب خرچ کرنے کی باری آئے تو ہمیں ایسے سوچنا چاہیے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، جہاں بھی قرآن میں کہا گیا ہے نماز کا، نماز کے ساتھ جو ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا بھی حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ جس جگہ بھی نماز کا حکم ہوا ہے نا، نماز کے ساتھ فوراً ہی اگلے لفظ جو ہیں وہ خرچ کرنے کے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت سے ہے، وہ جس طرح سے بھی ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نام پہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کریں۔